ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہارر سٹوری۔ دوستو، آج کی کہانی ہمیں رابعہ نے حیدرآباد سے بھیجی ہے، تو چلیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ آج میرا ہاسٹل میں پہلا دن تھا۔ میری روم پارٹنر کا نام مہوش تھا۔ مہوش بہت بڑے گھر کی تھی، اس لیے اس کا سر غرور سے بہت اونچا تھا۔ اس نے مجھے اپنے نام کے علاوہ کچھ نہیں بتایا تھا، اور میں نے بھی زیادہ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ہاسٹل کا یہ کمرہ ہاسٹل کے بالکل آخری سرے پر تھا، اور مجھے بتایا گیا تھا کہ پورے ہاسٹل میں صرف اسی کمرے میں ایک لڑکی کے رہنے کی گنجائش ہے۔ چنانچہ میں نے اسی کمرے میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ مہوش ہیڈ فونز پر شاید انگلش سانگ سن رہی تھی۔ وہ کچھ انگلش الفاظ میں گنگنا بھی رہی تھی۔ میری زندگی میں ہاسٹل کا نیا ایکسپیرینس تھا، اس لیے مجھ پر ڈر اور بے چینی کی کیفیت طاری تھی۔ میں نے دل بہلانے کے لیے بک نکال کر پڑھنا شروع کر دی۔ بک پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی۔ کانچ کا گلاس ٹوٹنے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے مہوش کو دیکھا تو وہ گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ میں اپنا وہم سمجھ کر واپس سو گئی۔ کچھ 5 منٹ بعد پھر سے ایک اور گلاس ٹوٹنے کی آواز آئی۔ میں گھبرا کر اٹھ گئی۔ مہوش نے دوسری طرف کروٹ لے لی تھی، اس لیے مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ شاید وہ مجھے ڈرانے کے لیے ایسا کر رہی ہے۔ میں نے اس سے اپنے بیڈ پر لیٹے لیٹے ہی آواز دی کہ مہوش، مجھے پتا ہے کہ تم یہ سب ڈرانے کے لیے کر رہی ہو، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ کروٹیں لینے لگی۔ مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ ہاسٹل میں میرے ساتھ یہ سب ہوگا، کیونکہ اکثر میری دوسری دوستوں کے ساتھ بھی ہاسٹل لائف میں ایسا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹ جاتی ہوں، اور اب جیسے ہی گلاس ٹوٹنے کی آواز آئے گی میں مہوش کو رنگے ہاتھوں پکڑ لوں گی۔ 10 منٹ بعد پھر آواز آئی تو میں نے ڈائریکٹ آنکھیں کھول دیں اور مہوش کو دیکھا تو وہ اسی طرح سوئی ہوئی تھی جیسے کافی دیر سے سو رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ یہ مہوش نہیں، کوئی اور ہی معاملہ ہے۔ میں ہمت کر کے کھڑی ہوئی اور کمرے میں ٹوٹے ہوئے گلاس ڈھونڈنے لگی، لیکن مجھے ایک گلاس تک بھی نہ ملا۔ میرا خوف اور پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں گلاس ڈھونڈتے ڈھونڈتے جیسے ہی کمرے میں موجود آئینے کے قریب پہنچی، اچانک ایک پھر گلاس ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ میں ڈر کر اچھل پڑی۔ کچھ وقفے سے آئینے کے اندر سے گلاس ٹوٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ میرا رنگ خوف کی وجہ سے سفید پڑ چکا تھا۔ اگر تھوڑی دیر اور آوازیں آتی تو شاید میرا دل پھٹ جاتا۔ میں نے فوراً مہوش کو اٹھایا، لیکن مہوش کو جیسے ہی جگانے پہنچی تو اس کا چہرہ دیکھا تو اس کا پورا چہرہ خون سے لت پت تھا۔ میری تو خوف کے مارے بس روح پرواز کرنے والی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر بھاگی۔ مجھے پیچھے کمرے میں عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی تھی، اور میرا نام پکار کر مہوش کہہ رہی تھی، سیما رک جاؤ، تم کہاں جا رہی ہو؟ جلدی آ جاؤ، میں نے تم سے کچھ کہنا ہے۔ اس کی ایک خوفناک آواز سے میں اور زیادہ گھبرا گئی، اور میں چیختی ہوئی کوریڈور سے نکلتی ہوئی بھاگی، اور اچانک میں ٹھوکر کھا کر گری اور پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے سر کے قریب ہاسٹل کی وارڈن کھڑی تھی، اور میرے ارد گرد ہاسٹل کی لڑکیاں بھی تھیں۔ وارڈن نے مجھے بتایا کہ تمہاری چیخ سن کر ہم جب کوریڈور میں پہنچے تو تم وہاں گری ہوئی بے ہوش پڑی تھی، اور اب تمہیں ہوش آیا ہے۔ تمہیں کیا ہوا تھا؟ میں نے پوری بات وارڈن کو بتائی تو وارڈن نے کہا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ دیکھو مہوش تمہارے سامنے ہی کھڑی ہے، اور کمرے کو بھی ہم نے دیکھ لیا ہے، وہاں بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے مہوش کی طرف دیکھا تو مہوش مجھے مسکرا کر دیکھ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ مجھے اس طرح سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس دنیا کی مخلوق ہی نہ ہو۔ مجھے یہ دیکھ کر ہاسٹل کی لڑکیوں کی وہ بات یاد آ گئی کہ ہاسٹل کے اس کمرے میں مہوش کے علاوہ اور کوئی لڑکی نہیں رہتی ہے، اور جو لڑکی بھی آتی ہے وہ چلی جاتی ہے۔ مجھے یہ یقین ہو چکا تھا کہ وہ مہوش نہیں، کوئی اور ہی چیز تھی جس کا اس کمرے پر قبضہ تھا، اور وہ کسی کو بھی اپنے ساتھ رہنے نہیں دیتی تھی۔ میں نے اسی وقت اپنے گھر فون کیا اور اپنے بھائی کو بلایا، اپنا سامان پیک کیا اور وہاں سے چل پڑی، اور اس ہاسٹل کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا۔
ہاسٹل کی وہ لڑکیاں جو میرے ساتھ کالج میں پڑھتی ہیں وہ مجھے بتاتی ہیں کہ آج تک ہاسٹل کے اس کمرے میں صرف مہوش ہی رہتی ہے اور کوئی دوسری لڑکی بھی اس کے ساتھ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی۔ میں آج بھی جب یہ واقعہ یاد کرتی ہوں تو میرا جسم خوف سے کانپنے لگتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہارر سٹوری۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ہارر سٹوریز سننے کے لیے ہمارے چینل کتاب نامہ ہارر سٹوریز کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔